ایک دن نا حضور کے وصال کے بعد اچانک نہ اس طرف جا رہے ہیں خاصے مسجد سے دور چلے گئے. تو حضرت عمر تھوڑا طبیعت کو جانتے تھے. جناب عمر پیچھے دوڑے, کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ چپ کر گئے. کیا ہوا؟ کدھر جا رہے تھے؟ ابو بکر سیانے بندے ہو, امیر المومنین ہو, کہاں جا رہے؟ تو رو پڑے. کہنے لگے ایک دفعہ نا حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اس طرف سے واپس آ گئے تھے, تو مجھے خیال آیا شاید اس طرف سے آ نہ رہے ہوں. حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے ابو بکر اب تو حضور نے پردہ کر لیا. جنہاں دے دل بر جانی وچھڑ, کون روگے پھر تھوڑا, سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھڑ. آپ ساری سیرت کی کتاب میں پڑھ لیں گے. ابو بکر صدیق کا وصال کس بیماری سے ہوا؟ لوگوں نے قول کیے ہیں کہ وہ سانپ کا زہر آ جاتا تھا, فلان چیز تھی, لیکن کو بندہ وجہ تلاش کر سکا؟ کیا وجہ تھی وصال ہو گیا؟ کیا بیماری تھی؟ کیا تکلیف تھی؟ باقی وجوہات آپ کو ملیں گی. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, حضرت عمر شہید ہو گئے, مولا علی, ابو بکر صدیق چلے گئے 63 سال کی عمر. وجہ کوئی نہیں بتائے گا. جب شدید بیمار ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ایک طبیب بلایا, بڑا سیانا تھا. اس نے سارا چیک کیا تو نباز تھا. کہنے لگا یار کوئی بیماری تو سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت عمر تھوڑا سا جلال میں, جرانا تھا نا, جلال میں کہنے لگے ابو بکر مسئلہ کیا ہے؟ دن پہ دن کمزور ہوتے جا رہے, نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو ٹانگیں کانپتی ہیں, مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ طبیب اتنا بڑا ہے, یہ تو بندہ کا چہرہ دیکھ کے بیماری بتا دیتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں. تو حضرت صدیق ایک بار خاموش ہیں. پھر حضرت عمر کہنے لگے ہم سارے آپ کی وجہ سے چلتے ہیں, لوگ سارے پریشان ہیں, آپ حضور کے جانشین بتاتے کیوں نہیں؟ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت صدیق ایک بار کہنے لگے عمر زیادہ باتیں نہ کر, تجھے پتہ نہیں مجھے کیا بیماری ہے؟ نہیں پتا تو میں بتاؤں؟ نہیں پتا تجھے, بول. تو جناب عمر رو پڑے. کہنے لگے ابو بکر مجھے پتا ہے, آپ کا دیدار کے بغیر کام نہیں چلتا. وقت نا لمبا ہو گیا, چر ہو گیا, میں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگا, خواب میری وچ ایک وار جہاں میں ساری عمر نہ جاگا. مجھے پتا ہے آپ کے مرض کا, پر ابو بکر امت کو ضرورت بھی تو ہے نا. حضرت صدیق ایک بار کہنے لگے بس ہو گئی ہے, اب میری وصیت یاد رکھنا, جب میں دنیا سے جاؤں تو اٹھا